بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسائل میں علماء کا اختلاف کیوں ہے؟ سوال: اکثر سننے میں آتا ہے کہ فلاں کام فلاں امام کے نزدیک جائز ہے لیکن فلاں کے نزدیک جائز نہیں۔ دینی اعتبار سے تو کوئی بھی کام ہو، دو باتیں ہی ممکن ہیں، جائز یا ناجائز۔ لیکن یہاں بات محمل یعنی بیکار سی لگتی ہے۔ اصل بات بتائیے۔ میں نے پہلے بھی کئیوں سے پوچھا مگر کوئی مجھے مطمئن نہیں کر سکا۔ جواب: حامداً و مصلیاً و مسلمہ۔ بعض امور کے بارے میں تو قرآن کریم اور حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں صاف فیصلہ کر دیا گیا ہے اور یہ ہماری شریعت کا اکثر حصہ ہے۔ ان امور کے جائز یا ناجائز ہونے میں تو کسی کا اختلاف نہیں رہا، اور بعض امور میں قرآن و سنت کی شریعت نہیں ہوتی، وہاں مجتہدین کو اجتہاد کرنا پڑتا ہے، یعنی اس کے معانی کی گہرائی میں غور و فکر کر کے اس کے جائز یا ناجائز ہونے کا فیصلہ کرنا ہوتا ہے۔ چنانچہ ہر امام کے علم و فہم اور قوت اجتہاد میں فرق ہونا ایک طبی اور فطری بات ہے، اس لیے ان کے درمیان اختلاف بھی ہوا۔ اسی طرح تمام مجتہدین اپنی اجتہادی صلاحیتوں کے مطابق منشأ شریعت ہی کی تعمیل چاہتے ہیں، لیکن ان کے فیصلوں میں اختلاف بھی پیدا ہو جاتا ہے۔ اس اختلاف کو آپ دو مثالوں سے خوب سمجھ سکتے ہیں۔ پہلی مثال: حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ایک مہم پر روانہ فرمایا اور ہدایت فرمائی کہ عصر کی نماز فلاں جگہ پر جا کر پڑھنا۔ نماز عصر کا وقت وہاں پہنچنے سے پہلے ختم ہونے لگا تو صحابہ کی دو جماعتیں ہو گئیں۔ ایک نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہنچ کر نماز عصر پڑھنے کا حکم فرمایا ہے، اس لیے چاہے نماز قضا ہو جائے مگر وہاں پہنچ کر ہی پڑھیں گے۔ دوسرے فرقے نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا منشأ مبارک تو یہ تھا کہ ہم غروب سے پہلے پہلے وہاں پہنچ جائیں، نماز قضا کرنے کا کوئی جواز نہیں۔ بعد میں یہ قصہ بارگاہ اقدس میں پیش ہوا تو آپ نے دونوں کو درست قرار دیا اور کسی پر ناگواری کا اظہار نہیں فرمایا۔ دونوں نے اپنے اپنے اجتہاد کے مطابق منشأ نبوی کی تعمیل کی، اگرچہ ان کے درمیان جواز اور عدم جواز کا اختلاف بھی ہوا۔ اسی طرح تمام مجتہدین اپنی اجتہادی صلاحیتوں کے مطابق منشأ شریعت ہی کی تعمیل چاہتے ہیں، لیکن ان کے درمیان اختلاف بھی پیدا ہو جاتا ہے، اور اس اختلاف کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف برداشت فرمایا بلکہ اسے رحمت قرار دیا، اور اس ناکارے کو اس اختلاف کا رحمت ہونا اس طرح کھلی آنکھوں نظر آتا ہے جیسے آفتاب کا نظر آنا۔ دوسری مثال: ہمیں روزمرہ یہ بات نظر آتی ہے کہ ایک ملزم کی گرفتاری کو ایک عدالت جائز قرار دیتی ہے اور دوسری ناجائز۔ قانون کی کتاب دونوں کے سامنے ایک ہی ہوتی ہے، مگر اس خاص واقعے پر قانون کے انطباق یعنی فٹ کرنے میں اختلاف ہوتا ہے۔ آج تک کسی نے اس اختلاف کو محمل بات قرار نہیں دیا۔ چاروں ائمہ اجتہاد ہمارے دین کے ہائی کورٹ ہیں۔ جب کوئی متنازع فی مقدمہ ان کے سامنے پیش ہوتا ہے تو کتاب و سنت کے دلائل پر غور کرنے کے بعد
وہ اس کے بارے میں فیصلہ فرماتے ہیں۔ ایک کی رائے ہوتی ہے کہ یہ جائز ہے، دوسرے کی رائے ہوتی ہے کہ یہ ناجائز ہے، اور تیسرے کی رائے ہوتی ہے کہ یہ مکروہ ہے۔ اور چونکہ سب کا فیصلہ اس امر کے قانونی نظریے اور کتاب و سنت کے دلائل پر مبنی ہوتا ہے، اس لیے سب کا فیصلہ لائق احترام ہوتا ہے۔ گو عمل کے لیے ایک ہی جانب کو اختیار کرنا پڑتا ہے۔ یہ چند حروف قلم روک کر لکھے گئے ہیں، زیادہ لکھنے کی فرصت نہیں، ورنہ یہ مستقل مقالے کا موضوع ہے۔ حوالہ: آپ کے مسائل اور ان کا حل، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 41۔ واللہ اعلم بالصواب۔ مفتی عمران اسماعیل میمن حنفی، استاد دارالعلوم رامپورہ سورت، گجرات، انڈیا۔ اس جیسے مسائل کو حاصل کرنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔